فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم غرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 68 تک 35 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے پاس جا کر دعوت کے نتیجے میں فرعون کی طرف سے آپ پر جادوگری کے الزام، پھر جادو کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کو دعوت دینا، جادوگروں کا آ کر کے مقابلہ کرنا، مقابلے میں شکست کھا جانا، پھر ایمان قبول کرنا، اور فرعون کا اپنے ہی مقابلے کے لیے لائے گئے جادوگروں کو دھمکی دینا اور پھر ان کو اپنے تئیں سزا دینا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے ہجرت کر کے جانا، فرعون کا ان کا پیچھا کرنا، اور حکم الہی سے فرعون اور اس کے ساتھیوں کا دریا میں غرق ہونا، اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کا اسی دریا سے بچ جانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان حالات کو، ان واقعات کو اختصار کے ساتھ یہاں پر بیان فرمایا، اور آخر میں فرمایا ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں، ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیے جی، قال للملئ حولہ ان ھذا لساحر علیم، یہ جو آیات کریمہ ہیں ابتدائی 5 آیات کریمہ، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے اس الزام کو بیان کیا ہے جو اس نے موسیٰ علیہ السلام پر لگایا، اور وہ الزام کیا تھا کہ آپ جادوگر ہیں۔ قال للملئ حولہ ان ھذا لساحر علیم، فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا، اپنے ارد گرد بیٹھنے والے جو سردار تھے یعنی مصاحبین یا اس کے مشیر، ان سب سے، یعنی وہ مراد ہے یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے اس نے کہا یہ جو آدمی ہے یہ جادو کا علم حاصل کیے ہوئے ہے اور اپنے فن کا بہت ماہر آدمی ہے۔ یہ الزام لگایا فرعون نے اپنے درباریوں کے سامنے، اور اس الزام لگانے کا مقصد کیا تھا؟ فرعون کی اس کو سیاسی چال آپ کہہ سکتے ہیں، فرعون کی سیاسی چال کہہ سکتے ہیں۔ فرعون نے یہ سیاسی چال کیوں اختیار کی، ذرا سمجھیے گا۔ اور آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ فرعون کہتا ہے کہ یہ جو شخص ہے جو کامل فن جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے اور خود تخت سلطنت پر بیٹھ جائے۔ یہ جو اس نے کلمات کہے ہیں، یہ جو بات کہی ہے، اس بات کو بھی اگر دیکھا جائے تو سیاسی اعتبار سے ایک وزن تھا، اور وہ وزن یہ تھا کہ اب سے 300 سال پہلے کی بات ہے، یعنی اس واقعے سے 300 سال پہلے کی بات تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اسی شہر میں یہاں پر بطور وزیر اس سلطنت کے اوپر براجمان ہوئے تھے۔
پھر آہستہ آہستہ انہیں وقت کے بادشاہ نے اپنی بادشاہت بھی دے دی تھی۔ اب یوسف علیہ السلام کا اس سلطنت پر اقتدار پا جانا یہ اہل قبطیین کے لیے ایک بڑی عجیب بات تھی، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام تو ایک قیدی کی حیثیت سے، ایک غلام کی حیثیت سے اس شہر میں داخل ہوئے تھے، اور یہاں پہنچ کر اب وہ برسر اقتدار آ گئے، اور ان کی وساطت سے 70 یا 72 افراد بنی اسرائیل کے یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے یہاں پہنچ گئے۔ اس سارے پس منظر کو ذہن میں رکھ کر کے اب یہ سمجھیے کہ جو قبطی وہاں پر اصل آباد تھے، ان اصل لوگوں پر ایک ارائیول آدمی، ایک باہر سے آیا ہوا آدمی حکمران بن گیا، اور یہ حکمرانی کا سلسلہ چلتا رہا۔ ان کے آگے بھی یہ سلسلہ کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی حیثیت سے برقرار رہا، یہاں تک کہ پچھلے کچھ سالوں سے اس زمین پر اب پھر سے قبطیوں کا جو پایہ تخت ہے وہ مضبوط ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ قبطیوں نے اپنے ہی میں سے ایک شخص کو حکمران مقرر کیا جس کو فرعون کہا جاتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہاں تک کہ یہ والا فرعون آ گیا۔ اب اس فرعون نے اپنے ہی قبطیوں کو، اپنے ارد گرد سرداروں کو یا جو چودھری وڈیرے تھے ان کو ایک گویا کہ اس ماضی کو یاد کروایا کہ دیکھو یہ جو شخص ہے نا، یہ فن جادوگری میں مہارت رکھتا ہے، یہ تمہیں تمہاری سلطنت سے نکال کر خود برسر اقتدار آنا چاہتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یہ اپنے آباء و اجداد کی طرح، چونکہ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام آل یعقوب میں سے تھے، تو اس نے گویا کہ اشارہ کر دیا کہ یہ شخص اپنے آباء و اجداد کی طرح تم پر حکمران بننا چاہتا ہے۔ اگر تم نہ اٹھے، تم اس کے خلاف نہ کھڑے ہوئے، میری حمایت تم نے نہ کی، میرے نعرے تم نے نہ بلند کیے، اور میری سیاست کو تم نے جو ہے وہ زندہ باد نہ کہا، میری سیاست کو تم نے ترجیح نہ دی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ میں تو جاؤں گا ہی جاؤں گا، لیکن تم بھی غلام بن جاؤ گے۔ یہ سمجھ لیں، یہ وہ دبے ہوئے الفاظ تھے جو فرعون نے سیاسی چال کے طور پر استعمال کیے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ بالکل اس وقت ظاہری طور پہ یہی ہوا کہ فرعون جو چاہتا تھا وہی ہوا، کہ لوگ سارے فرعون کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ نہیں جی ہم اپنا اقتدار جو ہے اس کے حوالے نہیں کر سکتے، آپ بتائیے کیا کرنا ہے۔ فرعون نے کہا جادوگر ہے تو جادو کا مقابلہ جو ہے وہ جادوگروں سے ہونا چاہیے، لہٰذا تم پورے مصر میں تلاش کرو، جتنے فن کے ماہرین ہیں سب کو بلا لاؤ اور اس شخص سے مقابلہ کروانا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر دو ہی تو چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کی جو کیا کہتے ہیں، لوگوں کے جو جذبات ہوتے ہیں، ان جذبات سے دو ہی چیزوں کے ذریعے سے کھیلا جا سکتا ہے۔ ایک مذہب کے نام پہ کھیلا جا سکتا ہے کہ لوگ مذہبی کارڈ استعمال کر کے لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں کہ جناب کس شخص نے فلاں جگہ سے نام محمد کو مٹایا ہے، یہ گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لہٰذا اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا جائے، اور ایک بندہ اٹھتا ہے اس کو مار دیتا ہے۔ مذہبی کارڈ کھیلا جاتا ہے۔ دوسرا سیاسی کارڈ استعمال کیا جاتا ہے، سیاسی چال چلی جاتی ہے، لوگوں کو ان کے مفادات دنیاوی سے ڈرایا جاتا ہے، ان کے معاشی استحصال کے حوالے سے انہیں ڈرایا جاتا ہے کہ اگر تم یہ اقدام نہیں اٹھاؤ گے، یہ کام نہیں کرو گے، میرا ساتھ نہیں دو گے، تو تمہیں معاشی طور پر اتنا ابتر کر دیا جائے گا کہ تم بھوکے پیاسے ننگے رہ جاؤ گے۔ اب لوگ دیکھتے ہیں کچھ ماضی کے حالات، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نعرہ ان کو اپیل کرتا ہے، وہ نعرہ ان کو اپیل کرتا ہے، اور پھر لوگ ان کے پیچھے گرویدے ہو جاتے ہیں۔ یہی دنیا کا وتیرہ ہے۔ فرعون نے اسی چال کو چلا ہے۔ مذہبی چال تو اس کے بعد تھی نہیں، کیونکہ مذہبی طور پر تو خود کو رب مانتا تھا، کہلواتا تھا انا ربکم الاعلی کہلاتا۔ اب اس نے سیاسی چال چلی، اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ پچھلی جو ہسٹری ہے وہ ہسٹری کو ہے اس نے ان الفاظ کے اندر
لوگوں کے سامنے لا کر رکھ دی۔ اب آیات کریمہ کو دیکھیے، آپ کو آیات کریمہ کا مفہوم اور معنی بڑا واضح طور پہ سمجھ میں آئے گا۔ قال للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم، فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا، یعنی اپنے مشیروں سے کہا کہ یہ کامل فن جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بالسحر، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے ذریعے سے تمہارے ملک سے نکال دے۔ ملک سے نکالنے کے دو معنی، ایک معنی تو یہ کہ واقعی ملک بدل کر دے، اور دوسرا معنی یہ کہ تمہاری سلطنت کو ختم کر دے، یعنی تمہارے اقتدار کو ختم کر دے اور خود برسر اقتدار آ جائے۔ فماذا تأمرون، تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا آرڈر کیا ہے، تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ اب یہ کون پوچھ رہا ہے؟ یہ وہ شخص پوچھ رہا ہے جو اپنے آپ کو رب العالی کہتا ہے، وہ لوگوں سے رائے لے رہا ہے۔ کیوں رائے لے رہا ہے؟ یہ سیاسی چال ہے۔ قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرین، انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجئے اور شہروں میں ہرکارے نمائندے بھیج دیجئے، قاصد بھیج دیجئے۔ یاتوک بکل سحار علیم، کہ سب ماہر جادوگروں کو وہ آپ کے پاس لے آئیں، یعنی نمائندوں کو بھیج دیجئے۔ اب فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، تو جادوگر ایک مقرر دن کی میعاد پر جمع ہو گئے۔ یہاں سے آگے عنوان کیا ہے، ذرا اس کو سمجھیں۔ یہاں سے آگے عنوان یہ ہے کہ فرعون جادوگروں کو بلاتا ہے، جادوگر جمع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے جادوگروں کا صرف جمع ہو کر کے فرعون کی بات سننا ہی کافی نہیں تھا، بلکہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جہاں پر کہیں کوئی بھی کسی طرح کا بھی مقابلہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ کوئی کبڈی کا مقابلہ ہو، کوئی کرکٹ کا، کوئی ہاکی کا، ہاں جی، کوئی مناظرہ ہو، کوئی مذہبی ہو، غیر مذہبی ہو، جہاں بھی مقابلے ہوتے ہیں، وہاں پر جب مقابلہ طے ہو جاتا ہے نا کہ فلاں شخص کا فلاں شخص کے ساتھ فلاں کھیل میں، فلاں گیم میں، فلاں معاملے میں، فلاں شعبے میں مقابلہ ہے، تو دونوں فریق ایک دوسرے کو پرکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کو جانچتے ہیں، اس کے گر کیا ہیں، اس کے حربے کیا ہیں، کن چیزوں کو یہ زیادہ ترجیح اختیار کرتا ہے۔ یہ کبڈی میں نے اس کے ساتھ میچ کھیلنا ہے تو اس نے کون کون سے کرتب اس نے دکھانے ہیں، کیا کیا اس نے کرنا ہے، کیا کیا گر اس نے جو ہے وہ ظاہر کرنے ہیں، اور کن داؤ پیچ کے ذریعے سے اس نے مقابل کو گرانا ہوتا ہے۔ مختلف اس کے مقابلے دیکھتا ہے، کس داؤ پیچ کو یہ زیادہ ترجیح دیتا ہے، میں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کا دفاع کرنا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی لڑکی کوئی چیز اس کو ڈالنی ہے تاکہ یہ مد مقابلے میں گر جائے۔ فرعون نے جن جادوگروں کو بلایا وہ جادوگر ایسا نہیں کہ آ کے چپ کے بیٹھ گئے، بلکہ وہ آئے ہوں گے، یقیناً حالات بتلاتے ہیں کہ انہوں نے آ کر فرعون سے جب بات چیت کی، فرعون کا مدعا سنا، تو فرعون کو کہا ہم تیرے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے، لیکن مقابلہ ظاہر ہے کسی آدمی کے بارے میں ناواقفیت کی بنیاد پر، کسی شخص کے علم سے ناواقفی کی بنیاد پر مقابلہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب یقیناً انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی وہ گفتگو جو موسیٰ علیہ السلام مجمع عام میں کرتے ہوں گے، جو موسیٰ علیہ السلام کسی مجلس میں کرتے ہوں گے، کچھ دن یہ یہاں رہے اور انہوں نے آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو مختلف حیلوں سے، مختلف بہانوں سے سنی۔ کہنا کیا چاہتے ہیں، یہ بولتے کیا ہیں، انداز کیا ہے، کیا ان کا طریقہ کار ہے، یہ سارا کچھ انہوں نے دیکھ لیا۔ اب وہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بھی پرکھا ہوگا، پھر سوچا ہوگا کہ یہ تو باتیں ہی ہیں، اگر یہ سچا ہے تو پھر ہم جیت نہیں سکتے، اور اگر یہ اپنی باتوں میں جھوٹا ہے تو پھر یہ ہم سے جیت نہیں سکتا۔ بات سمجھے؟ اب یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد کیا ہوا، میدان سجانے کے لیے وقت طے ہو گیا تھا پہلے سے، اس وقت مقررہ وقت پہ یہ آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر جب یہ تیار ہوئے تھے فرعون کے کہنے پر، تو فرعون سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ بتائیے کہ اگر ہم مقابلہ جیت گئے تو کیا ہمارے لیے انعام بھی ہوگا؟ جواب آیا کہ ہاں، آپ کو اپنی قربت دوں گا، یعنی جو شخص بھی اس مقابلے میں فریق مخالف کو ہرائے گا، میں اس شخص کو یا اس جماعت کو یا اس ٹونی کو، اس گروہ کو میں کیا کروں گا، تقرب نصیب کروں گا، اپنی قربت نصیب کروں گا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیے، فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، تو جادوگر ایک مقرر دن کی میعاد پر جمع ہو گئے۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور ادھر فرعون نے لوگوں سے کہہ دیا کہ کیا تم کو اکٹھے ہو کر جانا چاہیے، کیا تمہیں یہ مقابلہ دیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ تو ظاہر ہے سب نے کہا ہوگا جناب ہم ضرور مقابلہ دیکھیں گے۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا الغالبین، ہم یہ مقابلہ کیوں دیکھیں؟ فرعون نے کہا اس لیے
اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں. معنی یہ ہے کہ ہم جادوگروں کی حوصلہ افزائی کریں اور ان مقابلہ کرنے والوں کے حوصلوں کو بڑھائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں جائیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جس کا کراؤڈ زیادہ ہو، جس کا کراؤڈ زیادہ ہو، اس کے نفسیاتی اثرات دوسرے پر مرتب ہوتے ہیں. فرعون گویا کہ یہاں پر ایک نفسیاتی برتری پیدا کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم سب کو چاہیے جب ہم اس جادوگر کا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مخالف ہے اور یہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے زمین سے نکالنے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا مقابلہ کرنے والے جادوگروں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جو ہے وہ گراؤنڈ کے اندر جمع ہو، میدان میں جمع ہو. یہی اس کا دعوت ہے. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا. سوال کیا. قال نعم. فرعون نے کہا ہاں. وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. اور تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے. ایک تو ویسے ہی نام ہے اور دوسرا یہ کہ مقربین میں بھی شامل ہو جاؤ گے. قال. اب بات ہو گئی. یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ میدان جنگ میں، میدان مقابلہ میں. اب میدان مقابلہ لگ گیا. ادھر سے فرعون سے اپنے انعامات کی بھی بات مقرر ہو گئی، طے ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جادوگروں کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو زمینی حقائق ہیں کہ بادشاہ کسی کو اپنی طرف سے مقابلے کے لیے بلائے اور وہ جیت جائیں، تو یہ تو قرین قیاس نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ انہیں ضرور انعام ملے گا. یہ بات کیوں کہی؟ اللہ نے یہ بات کہلوائی. اللہ نے یہ بات کہلوائی، ان کی زبان سے کہلوائی. کیوں کہلوائی؟ آگے کے حالات بتائیں گے کہ اس لیے کہلوائی کہ کل تک جو ان کو اپنا مقرب بنانا چاہتا، یعنی کچھ لمحات پہلے جو ان کو اپنا مقرب بنانا چاہتا تھا، اب وہی ان کو سزا دینے پر تل گیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس کے نزدیک افراد نہیں تھے، اس کے نزدیک علم کی اہمیت کا حامل نہیں تھا، اس کے نزدیک اپنا مفاد سب سے اولا اور بالا تھا. اور یہی دنیا کے لالچی انسان کا سب سے بڑا کمزور پہلو ہوتا ہے کہ وہ جب بھی کبھی کسی کو چاہتا ہے، جب بھی کبھی کسی کی عزت کرتا ہے، جب بھی کبھی کسی کو پلکوں میں بٹھاتا ہے، سر پہ بٹھاتا ہے، صرف اپنے مفاد کے لیے. جب اس کا مفاد ختم، اٹھا کر پھینک دیتا ہے. یہ سمجھانا مقصود تھا. دیکھیے قال لهم موسیٰ. اب میدان لگ گیا. میدان لگنے کے بعد ادھر فرعون سے بات بھی ہو گئی، ادھر موسیٰ علیہ السلام سے یہ جادوگر کہنے لگے. قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون. یہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈال لو. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا اے موسیٰ آپ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے یا ہم کریں؟ تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کر لو. یہاں موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی کہ تم نے جو کرنا ہے وہ کرو. یعنی پہل یا سوال نہیں موسیٰ علیہ السلام کا، یہاں موسیٰ علیہ السلام کی اسی جواب کا ذکر ہے جو ان کے سوال کے تناظر میں سورۃ طٰہٰ میں بیان ہوا کہ تم جو ڈالنا چاہتے ہو ڈال دو. مطلب کیا ہے؟ دیکھیے فرعون کے جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کا عمل دیکھا ہوگا، جا بجا موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنا معجزہ ظاہر کیا ہوگا، لاٹھی پھینکی، اپنا وہ اژدھا بن گیا، سانپ بن گیا. انہوں نے کہا اچھا یہ لاٹھی پھینک کر کے سانپ بناتے ہیں، اچھا یہ جادو ہے، یہ فن ہے، تو ہم اس کے مقابلے میں دوہرا فن کا مظاہرہ کریں گے. دوہرے فن کا مظاہرہ کیا کریں گے؟ ہم لاٹھیاں بھی لے کے جائیں گے، ساتھ رسیاں بھی لے کے جائیں گے. لوگ دیکھیں گے کہ ان کی صرف لاٹھی ہوگی وہ سانپ بنے گا، اور ہماری لاٹھیاں بھی سانپ بنے گی اور ہماری رسیاں بھی، تب تو جیت جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے ان سے کہا کہ دیکھو تمہارے ہاتھ میں مجھے لاٹھیاں نظر آ رہی ہیں، رسیاں بھی پکڑی ہوئی ہیں، تم جو ڈالنا چاہتے ہو ڈالو، یعنی جو اپنا عمل کرنا چاہتے ہو کرو. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ رسیاں وَعِصِيَّهُمْ، اور لاٹھیاں. اب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی. وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم، یعنی فرعون کے بلندی، فرعون کے مرتبے کی، فرعون کی عزت کی قسم، ہم ضرور غالب رہیں گے. اس جملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ سمجھیے کہ یہ گویا کہ سمجھانے کے لیے اتنا زبردست جملہ ان کی زبان سے کہلوایا کہ آنے والے وقت میں ان کی اہمیت کو، ان کی حیثیت کو بتا دیا کہ جو لوگ کل یعنی کچھ لمحے پہلے فرعون کی عزت کی قسم کھایا کرتے تھے، اب وہ فرعون کو چھوڑ کر کے رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لائے. اس کا مطلب ہے پہلے سے ملے ہوئے نہیں تھے، کیونکہ جادوگر
جب ہار جائیں گے نا تو فرعون کہے گا کہ تم تو ایک دوسرے کے ساتھ پہلے سے ملے ہوئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے. اللہ اکبر. کہنے لگے کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. دوسرے مقام پر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام قدر خوف زدہ ہوئے جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں پھینکیں اور وہ سپولے بن کر کے پھرنے لگے. اب وہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی تعداد تھی. مفسرین نے اس تعداد کے بارے میں 400 کم از کم اور 4000 زیادہ سے زیادہ تعداد بتلائی ہے. اگر 400 آدمی بھی ہوں، 400 آدمیوں نے 400 رسیاں پھینکی، 400 لاٹھیاں پھینکی، بن گئے کتنے؟ 800 سپولے میدان میں پھر رہے ہیں ایسے. اب فطرتی طور پر کسی آدمی کا گھبرا جانا یہ بالکل ممکن ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہاں جس گھبراہٹ کا موسیٰ علیہ السلام شکار ہوئے وہ گھبراہٹ ان سانپوں سے نہیں تھی. ذرا سمجھے گا، جس گھبراہٹ اور خوف کا انہیں لاحقہ ہوا وہ خوف یہ تھا، اس بات کا ڈر تھا یا اس بات پہ پریشان ہو گئے کہ پروردگار ان کی رسیاں اور لاٹھیاں بھی سانپ بن گئیں، میں نے بھی عصا پھینکنا ہے وہ بھی سانپ بن جانا ہے. اب نظر آنے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے سارے سانپ ہی ہیں، تو مقابلے کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ مقابلے کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ ہے اصل خوف، یہ ہے خطرہ. یا اللہ کہیں لوگ تیرے دین کے دشمن تو منکر تو پہلے ہی تھے، ہاں جی، جو کہیں نہ کہیں کسی کے دل میں تھوڑی دین کی سمجھ کے لیے کچھ نہ کچھ رغبت موجود تھی، کہیں وہ بھی نہ نکل جائے. اس بات کا خوف لائق ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آپ مت ڈریے، آپ ڈال دیجیے. ہم نے کہا قلنا لا تخف، ہم نے کہا اے موسیٰ آپ مت ڈریے، مت گھبرائیے، جو آپ کو حکم دیا گیا آپ کر گزریے. لہذا موسیٰ علیہ السلام فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھیں یکا یک نگلنے لگی. اچانک نگل لیا. اب یہ نگلنا دو معنی میں ہے. ایک معنی وہی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، وہ کیا کہ یہ اژدہا بنا، اس نے منہ کھولا، ساری رسیاں، سارے وہ لاٹھیاں، وہ ساری کی ساری سپولے ان کے منہ، اس سانپ کے منہ میں آئے اور اس نے کھا لیے. ایک معنی تو یہ ہے، ٹھیک ہے. مفسرین نے ایک معنی اور بھی لکھا ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ جادوگروں نے اپنے جادو کے ذریعے سے جو رسیوں سے سانپ بنائے، جو لاٹھیوں سے سانپ بنائے، اب وہ شکل تبدیل ہو گئی نا، یعنی رسیوں کی، لاٹھیوں کی شکل تبدیل ہو گئی سانپ کے. اب مفسرین فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا وہ بن گیا عصا، اپنا سانپ، اور اژدہا بہت بڑا. اس اژدہے کو دیکھ کر یا اس معجزے کے اظہار کے نتیجے میں وہ جو جادوگروں نے جادو کا مظاہرہ کیا تھا وہ ختم ہو گیا. جادو کیا ہو گیا؟ اب جب جادو ختم ہوا تو سامنے کیا نظر آیا؟ وہ رسیاں اور وہ لاٹھیاں. گویا موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے نے ان کے جادو کو نگل لیا. گویا فن جادو پر معجزہ غالب آ گیا. معجزے نے جادو کو ختم کر دیا، معجزے نے جادو کی حیثیت ختم کر دی. ان کا علم سارا کا سارا بزم ہو گیا. اور یہی ان کو شکست کی وجہ سمجھ میں آئی کہ ہمارا تو سارا علم ہی ختم ہو گیا. یہ کیسا علم ہے؟ یہ علم جادو تو نہیں ہے، یہ دنیاوی علوم تو نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک علم کے ذریعے سے دوسرا علم ہی ختم ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. یا اس سانپ نے سب کو نگل لیا حقیقتاً، یا یہ کہ اس فن کو ختم کر دیا. دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اور دونوں معنوں میں ہی ان جادوگروں کی شکست ہے. دونوں ہی معنوں میں ان جادوگروں کی شکست. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تب جادوگر سجدے میں گر پڑے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو کہنے لگے جادوگر کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے، تمام جہان کے مالک پر. لیکن اس جملے کے کہنے کے فوراً بعد انہیں خیال آیا ہوگا کہ فرعون بھی تو کہتا ہے نا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، تو کہیں اس کو یہ نہ سمجھ میں آئے کہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں. فوراً انہوں نے اگلی بات بطور بیان کہہ دی، رب موسیٰ و ہارون، رب العالمین، وہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اللہ اکبر. قال آمنت، اب فرعون نے جب دیکھا کہ یہ تو میرے
اپنے ہی میرے مخالف ہو گئے ہیں، میرا تو پایا تخت ہلنے لگ گیا ہے۔ اب ان کی اس چال کو دیکھ کر کے، ان کی اس حرکت کو دیکھ کر کے سارے کے سارے لوگ اس عمل سے متاثر ہوں گے، اس مقابلے سے متاثر ہوں گے، اور میرا پایا تخت تو ڈگمگا جائے گا۔ اور وہ جو نجومیوں اور کاہنوں نے کہا تھا کہ آپ کا پایا تخت ختم ہو جائے گا اور آپ کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، ایک آدمی آنے والا ہے، ایک آدمی پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی بادشاہت کو ختم کر دے گا، یہ تو وہی آدمی ہے اور وہی بچہ ہے جو اب جوان ہو کر کے میرے مقابلے میں آ گیا ہے۔ اب اگر میں نے یہاں پر کچھ ایسا نہ کیا کہ جو لوگوں کے لیے، باقی لوگوں کے لیے رکاوٹ کا سبب بن جائے، تو یہ سارے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ میرے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اس نے فوراً کہا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، دیکھو بلایا تمہیں میں نے تھا، دعوت میں نے دی تھی، انعام دینے کا فیصلہ میں نے کیا تھا، تم شاہی مہمان ہو، شاہی مقابلہ باز ہو، ہاں جی، شاہی جو ہے وہ تم جو ہے وہ کھلاڑی ہو، اور تم میرے اجازت دینے سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے۔ تمہارا کام یہ تھا کہ اگر تمہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ آدمی تم سے فن میں بھاری ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہارا کام یہ تھا کہ تم میرے پاس آتے بادشاہ سلامت، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم تو شکست کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کی کیا رائے؟ تو پھر میں بھی تمہیں کہتا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا اور میں تمہاری اس شکست میں تمہارے ساتھ ہوتا، اور میں بھی کہتا کہ جناب ٹھیک ہے ہم شکست کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن ابھی مجھ سے تم نے بات کی ہی نہیں، مجھے بتایا کچھ نہیں، اور فوراً جو ہے وہ سجدے میں سر کو رکھ کر کے کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے۔ بھائی تم نے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم خود سے جو ہے وہ ایمان قبول کرو؟ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے کہ تم اپنے مد مقابل کے سر پر سجود ہو جاؤ میری اجازت کے بغیر؟ یہ اس نے گویا کہ اس کے ان الفاظ میں دھمکی تھی۔ اور یہ فرعون پتہ کون ہے؟ یہ فرعون وہ ہے جو قرآن کہتا ہے ذل اوتاد، میخوں والا فرعون ہے۔ کون ہے؟ میخوں والا فرعون۔ میخوں والا فرعون اس کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اتنا ظالم تھا کہ یہ اپنے مقابل پہ یا اپنے سلطنت کے غدار پہ جو سزا کا فیصلہ سناتا تھا وہ یہ سناتا تھا کہ اس کو زمین پر لٹاؤ اور اس کے ہاتھوں میں اور اس کے پاؤں میں کیل گاڑ دو، اس کو دیوار کے ساتھ یوں کر کے کھڑا کرو اور اس کے ہاتھوں میں اور زمین پر اس کے پاؤں میں کیل گاڑ دو۔ لوہے کے کیل گڑواتا تھا زندہ انسان میں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنی اذیت اور تکلیف کی بات۔ یہ وہ فرعون ہے، اس کے اس جملے میں کتنی دھمکی ہوگی آپ اندازہ کر لیجئے۔ ان جادوگروں کو اس نے کہا تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان قبول کر لیا۔ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، فرعون نے اپنے دوسرے لوگوں کے ذہنوں سے اس اثر کو ختم کرنے کے لیے یہ جملہ کہا کہ یہ جو آدمی ہے نا، بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ یہ بات اس نے کیوں کی؟ تاکہ یہ جو وقتی طور پر اس کی اس کا جو مورال کیا ہو رہا ہے، ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ مورال ڈاؤن ہونا بند ہو جائے، اس کی حیثیت اور ساکھ جو متاثر ہو رہی ہے وہ متاثر ہونا بند ہو جائے۔ اس نے کہا یہ تمہارا سکھانے والا، یہ استاد ہے تمہارا، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جملہ اس نے کیسے کہہ دیا کہ یہ تمہارا بڑا ہے؟ وہ تو اطراف و اکناف سے جادوگر بلائے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا کیوں؟ دو وجہ۔ ایک وجہ یہ کہ 10 سال تک موسیٰ علیہ السلام مصر میں نہیں تھے، 10 سال تک موسیٰ علیہ السلام مصر میں نہیں تھے، اس نے اسی کو بنیاد بنا کر کے کہا ہوگا کہ دیکھو جناب 10 سال تک یہ غائب تھے، یہ ادھر اپنے ان لوگوں کو شاگردی میں لے رکھا تھا اور یہ لوگ چھپ چھپا کے جاتے تھے اور جا کر کے اس سے علم جادو سیکھتے تھے۔ ایک ایک اور وجہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگر یہ اسی دن، جادو والے دن میدان میں نہیں آئے تھے، بلکہ پہلے میں نے جیسا عرض کیا کہ پہلے یہ مصر میں آ گئے، بادشاہ کے قریب ہو گئے اور چھپ چھپا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے مجلسوں میں اور آپ کے جلسوں میں اور آپ کے پروگراموں میں شریک ہوتے رہے، اور اس بات کا علم فرعون کو بھی تھا، لوگوں کو بھی تھا، فرعون کو بھی تھا، لوگوں کو بھی۔ اس بنیاد پر اس نے کہا لوگوں یہ جو آدمی ہے نا، اس آدمی نے ان چند دنوں میں اپنا ہنر اور اپنا فن ان کو سکھا دیا ہے،
اس ہنر اور فن کے سیکھنے کے نتیجے میں یہ اپنے استاد کی قدر کرتے ہوئے اس کے سامنے جھک گئے، ورنہ سچی بات یہ کہ یہ جیتا نہیں ہے، یہ انہوں نے خود اس کو جتوایا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اب وہ اپنے دھمکی کے الفاظ ان کو کہتا ہے سن قریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا، یعنی تم جان لو گے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کٹوا دوں گا، یعنی ایک دائیں طرف سے ہاتھ تو بائیں طرف سے تمہارا پاؤں کاٹ دوں گا، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا، یعنی دو سزائیں دوں گا، ایک مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا، دوسرا تمہیں سولی پر بھی لٹکاؤں۔ قالوا لا ضیر، انہوں نے کہا کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا، اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ کیجئے کوئی شرعی احکام میں سے کوئی حکم ان کے سامنے نہیں آیا، کوئی اس زمانے کا کوئی شرعی حکم ان کے سامنے، لیکن اس منظر کو دیکھ کر ایمان کتنا مضبوط ہو گیا۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ جو فن جادو ہے یہاں اس عمل کے سامنے بالکل صفر ہے، تو انہوں نے اب فن پر، اب سبب پر غور کرنا چھوڑ دیا، اب مسبب الاسباب پر، موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کرنے والے رب پر غور کیا، رب موسیٰ و ہارون پر غور کیا۔ جب ان چاری چیزوں کو تصور میں لے کر آئے، انہیں یقین ہو گیا کہ یہ عالم سفلی کی بات نہیں ہے، یہ دنیاوی باتیں نہیں ہیں، دنیاوی علوم نہیں ہیں، بلکہ یہ تو وہ اصل علم ہے جس علم کی بنیاد پر انسان اسی طرح کامیاب ہوتا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام ہمیں جلسوں میں مختلف مقامات پر یہ بات سمجھا چکے کہ کامیابی اصل میں کیا ہے۔ تو ہم بھی اس کامیابی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائیں۔ جب فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ یہ سزا دوں گا، جواب دیا ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ہم بخشے جائیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ آیت نمبر 52 سے لے کر کے آیت نمبر 68 تک یہاں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں یعنی ان کی قوم بنی اسرائیل کے سفر ہجرت اور ان کا پیچھا کرنے والے فرعون اور ان کے لشکر کا سفر، اور پھر بحیرہ قلزم میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے بچ جانے، اور اسی سمندر میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کے غرق ہونے کا ذکر ہے۔ یہ خلاصہ ہے اگلی آیات کریمہ کا، آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 68 تک 17 آیات کریمہ کا۔ چونکہ یہ بات ذہن میں نشین فرما لیجئے، ذہن میں رکھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو واقعہ سفر ہجرت ہے یہ جادوگروں سے مقابلے کے فوراً بعد نہیں ہوا۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جو جادوگروں سے مقابلہ ہوا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام مصر میں 40 سال رہے، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر موجود ہے۔ قرآن پاک نے یہ بھی بتلایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کو شکست دے دی تو اس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت کا سلسلہ تھا وہ ڈھکی چھپی دعوت نہیں تھی، بلکہ عمومی اور اجتماعی اور جو ہے وہ عامی جو ہے وہ قسم کی مجالس میں آپ کی دعوت چل پڑی، اور اس دعوت کے نتیجے میں بنی اسرائیل جو آپ کی قوم کے لوگ تھے وہ جوک در جوک ان کے مذہب میں آ چکے۔ کچھ لوگ چھپے ہوئے ایسے بھی تھے کہ جو ایمان تو قبول کر چکے لیکن انہوں نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا، اور وہ قبطی قوم بنی یعنی قوم فرعون سے تعلق رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہسٹری قرآن پاک نے بیان کی ہے
اس میں وہ 9 واضح قسم کی نشانیاں، علامات، معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ نے ظاہر فرمائے یا ان کی وساطت سے ظاہر ہوئے، ان کا قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، اشارات بیان کیے ہیں، بلکہ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی تصریح موجود ہے، الفاظ قرآن پاک نے بھی اس کے حوالے سے بیان کیے، والضفادع والدم، ہاں جی، اور اس طریقے سے اور آیات بینات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمائی، وہ 9 آیات، 9 علامات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ ان علامات کو یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و تشدد کا، بربریت کا پہلے ہی شکار تھے، لیکن اب وہ مزید ہو گئے، جس کا تذکرہ سورہ اعراف میں بنی اسرائیل کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کروایا، قالوا اوذینا من قبل من بعد ما جئتنا، اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے ہم ظلم و ستم کا شکار ہوتے تھے، لیکن آپ کے آنے کے بعد یہ فرق نہیں پڑا، بلکہ ظلم و ستم بڑھ گیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل نے ایک قسم کا شکوہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، آپ ہمیں ساتھ لے جانے کی بات کرتے ہیں، آپ کی اس دعوت نے کہ اے فرعون میرے قوم کو میرے ساتھ چلتا کر، اس پر ظلم نہ کر، اس دعوت نے اور اس دھمکی نے یا اس بیان نے یا اس مدعا نے فرعون کو مزید ظلم کرنے پر اکسایا ہے، اب وہ ہم پر مزید ظلم کر رہا ہے۔ ظلم و ستم کا عالم یہ تھا کہ غلام تو یہ پہلے ہی تھے، ظلم ان پر پہلے بھی ہو رہا تھا، اب مزید ظلم ہونے لگا، اور اس ظلم کی ایک صورت یا ایک نقش قرآن پاک نے سورہ یونس میں بیان کیا ہے، اور وہ ظلم کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے گھروں کو ہی اللہ کی ہاں سجدے کی جگہ بنا لو، اپنے گھروں کو مسجد بنا لو، تم باہر اپنی عبادت نہیں کر سکتے، اپنے مذہبی معاملات کو، مذہبی چیزوں کو، مذہبی احکامات پر عمل درآمد نہیں کر سکتے، تو تم اپنے گھروں میں چھپ کر پوشیدہ ہو کر کے عبادات کرو۔ یہاں تک نوبت آ گئی کہ یہ لوگ اپنی مذہبی حیثیت سے ہی آزاد نہیں بلکہ مذہبی حیثیت سے بھی غلام ہو گئے۔ قرآن پاک نے ان سارے واقعات کو مختلف مقامات پر بیان کیا، یہاں نہیں کیا۔ میرا اس تمہیدی بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جادوگروں سے مقابلہ ہوا، شکست کھائی، مومن ہوئے، شہید ہو گئے، ادھر موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہہ دیا چلو رخت سفر باندھو نکل چلتے ہیں، نہیں، 40 سال کا عرصہ ہے، 40 سال کا عرصہ۔ آپ کی قوم کی تعداد 6 لاکھ ہے، عام طور پر ہر سال آپ کی قوم بنی اسرائیل شہر سے دور ایک صحرا میں جاتی اور جا کر کے 2 3 دن 4 دن اپنے لیے اپنی مذہبی یا اپنی قومی کہہ لیں آپ اس کو، اپنی ملی یا قومی جو ایک یکجہتی ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے ایک میلے کا سما باندھا کرتی تھی، اور یہ سال ہر سال سے چل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی، قوم مسلمان ہونے کے باوجود، ایمان لانے کے باوجود پھر بھی جاتی رہی، کبھی پابندی نہیں لگائی۔ شاید پابندی نہ لگانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ نے اسی انداز میں ان کو مصر سے نکالنا بھی تھا۔ تو ہوا یہ، ان کی وہ جو میلے کے دنوں، میلے کے ایام ہیں وہ بالکل قریب تھے، ادھر سے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی بھیج دی، اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو راتوں رات لے کر چل پڑیے، نکل جائیے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو میلے کے لیے جاتے ہوئے یا جانے کی تیاریاں پکڑتے ہوئے یہ کہا کہ اب ہم نے صرف اس میلے میں ہی شرکت نہیں کرنی
بلکہ ہم نے واپس بھی نہیں آنا۔ اس لیے اس بات کو سینے میں رکھتے ہوئے آپ اپنے ساتھ کچھ رخت سفر باندھ لیجئے گا، کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ لیجئے گا، چونکہ شاید ہمارا سفر شاید لمبا ہو، اس لیے اب کی بار ہم نے واپس نہیں آنا۔ اسی بات کو سن کر کے کچھ بنی اسرائیلیوں نے اعتماد قائم کرنے کے لیے یا حرص اور لالچ کی بنیاد پر، واللہ عالم، انہوں نے قبطی خواتین سے، بنی اسرائیل کی خواتین نے کچھ زیورات ادھار مانگے کہ آپ ہمیں زیورات دے دیجئے، ہم اپنا میلہ بھگتانے کے بعد آپ کو واپس لوٹا دیں گے۔ بنی اسرائیل کی خواتین نے قبطی خواتین سے زیورات وغیرہ لے لیے اور یہ رخت سفر باندھ چکے رات کے وقت چلے گئے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، اچانک فرعون کے ذہن میں خود بات آئی یا کسی نے بات ڈالی کہ جناب اب کی بار سارے بنی اسرائیل چلے گئے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کچھ بنی اسرائیلی نہیں جاتے تھے، شاید ان کا اشارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو، ہارون علیہ السلام کی طرف ہو، ان کے گھرانے کی طرف ہو کہ پہلے تو یہ لوگ نہیں جاتے تھے، اب یہ بھی چلے گئے، سارے ہی چلے گئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بھاگ گئے ہوں؟ پہلے ہی تو موسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو چلتا کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل گئے ہوں؟ فرعون کو بھی یہ بات کھٹکی اور اس کے ذہن میں بھی یہ بات آ چکی، اس نے اعلان کر دیا۔ اب حالت یہ ہے کہ مصر ایک مملکت ہے، صرف شہر نہیں، ایک مملکت ہے۔ اس مملکت میں مورخین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں 1000 کے قریب چھوٹے بڑے شہر تھے، اور اس مملکت میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں جن کو ہم گاؤں کہتے ہیں۔ یہ شہروں کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے بڑے 1000 شہر، اور بستیاں چھوٹے چھوٹے جو خاندان، قومیں، قبیلے کہیں آباد تھے، ان کی تعداد تھی بہت زیادہ۔ 6 لاکھ انسان بنی اسرائیل ہیں، 13 لاکھ یا 12 لاکھ فوجی ہیں، کس کے؟ فرعون کے فوجی۔ اب جس ملک میں فوج 12 لاکھ ہو، اس ملک کی عوام کافی زیادہ ہوتی ہے نا جی۔ ہمارے ملک میں بھی اتنی فوج ہے تقریباً، کیوں جی صوبیدار صاحب؟ فوج کی تعداد اتنی ہے تقریباً اتنی ہے، اور عوام کی تعداد اس وقت 24 کروڑ کے قریب ہے۔ تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہوگا ہر 50 لاکھ پہ 1 لاکھ فوجی چلے۔ تو اس زمانے میں بھی 12-13 لاکھ فوجی ہیں، اور کثیر تعداد ہے مملکت مصر کی، اور یہ مملکت سرسبز و شاداب ہے۔ یہاں دریائے نیل کا پانی ہر وقت موجود رہتا ہے، اور اس مملکت میں سبزہ بہت ہے، پھل بہت ہیں، باغات ہیں۔ یہ ساری بات میں اس لیے کر رہا ہوں آگے کی آیات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ خوب نعمتیں ہیں، فراوانیاں ہیں، سب کچھ ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے چلے گئے۔ ادھر فرعون نے اپنے پورے ملک کے اندر آج کے دور کے مطابق ایک لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، ایمرجنسی نافذ کر دی۔ تمام سرکاری ملازمین کی چھٹیاں بند، اور پوری طرح تمام افواج کو، خواہ وہ بیرکوں میں تھے، خواہ وہ سرحدات پہ تھے، خواہ وہ کہیں بھی تھے، ان سب کو جمع ہونے کا حکم دے دیا کہ آؤ جمع ہو جاؤ، اور ساتھ ہی اپنی قوم سے خطاب کیا۔ ملک کے سربراہ نے عوام سے خطاب کیا، اور خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو جماعت گئی ہے نا، مٹھی بھر جماعت ہے، پریشان نہیں ہونا، ہم ان کو ایسے کر کے دبوچ لیں گے، ایسے کر کے پکڑ لیں گے، چٹکی بھر کا کام ہے، اتنی ہماری فوج ہے، اتنا ہمارا مالی اعتبار سے ہمارے پاس وسائل ہیں، ہماری جو طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے ہمارا اجتماع بڑا ہے، ان کی تعداد چھوٹی ہے، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ہماری افواج کے پاس پوری کی پوری اسلحہ کی قوت موجود ہے، افرادی قوت موجود ہے، ہم ان کو چٹکیوں میں پکڑ لیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ ایک خطاب کا رخ یہ تھا۔ خطاب کا دوسرا رخ یہ تھا کہ لوگوں اب میں تمہیں پوری طرح سے وارننگ الارمنگ جو ہے وہ خبر دے رہا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ یہ قوم نکل کے یہاں سے چلی گئی ہے، خطرہ ہے کہ یہ پلٹ کر کہیں تم پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ خطبے کا ایک انداز یہ تھا، ایک جو پہلے میں نے بیان کیا، ایک انداز یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو
پلٹ کر واپس آئیں اور آ کر کے تم پر حملہ آور ہوں، اس لیے لوگوں پہلے سے ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر تیار رہنا۔ ہم اپنی فوج کو الرٹ کرتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کا پیچھا کر رہے ہیں، اس لیے پیچھے جا رہے ہیں۔ ظاہر فوجی تھے، فوجیوں کے گھر بار تھے، ان کے قوم قبیلے تھے، ان کے خاندان تھے، تو ان کو اعتماد میں لینا ضروری تھا نا کہ ہم فوج کو لے کر جا رہے ہیں، اس لیے لے کے جا رہے ہیں تمہاری سلطنت کی حفاظت کے لیے، تمہاری مملکت کی حفاظت کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے تو چھوٹی سی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر جا کر کے کچھ لوگوں سے مل کر کے ہماری مملکت پر آ کر چڑھائی کر دیں۔ اس انداز سے بھی مفسرین نے لکھا ہے، پہلے انداز سے بھی لکھا ہے، دوسرے انداز سے بھی۔ اب فرعون اپنے لشکر کو 12 یا 13 لاکھ افواج کو لے کر کے اسلحہ سے لیس دوڑ پڑا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے نکلنے کے بعد تیسرے دن کا واقعہ ہے، چوتھے دن کا ہے، 5ویں دن کا ہے، واللہ عالم، لیکن کچھ دنوں کے بعد کا واقعہ ہے۔ ایسا نہیں کہ جس رات موسیٰ علیہ السلام نکلے تو پیچھے پیچھے فرعون نکل گیا، نہیں، ان کو نکلے ہوئے کئی دن ہو گئے، اور یہ بعد میں خیال آیا، اس نے فوج کو جمع کیا، جمع کر کے پھر ساتھ چل پڑا۔ اس نے رات دن سفر کیا اور وہ کچھ منزلوں پر جا کر کے آرام کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ فرعون اور اس کا لشکر تمہارا تعاقب کرے گا، تو وہ چونکہ مطمئن تھے کہ اللہ نے نکلنے کا حکم دیا ہے تو یہ سفر ہجرت ہے، اور ہجرت کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ وہ نبی تھے، جانتے تھے، اس لیے وہ آرام سے تحمل کے ساتھ کچھ سفر کرتے، پھر ٹھہرتے، پھر سفر کرتے، پھر اس طرح منزل بہ منزل وہ چلتے رہے، یہاں تک کہ بحیرہ قلزم تک وہ پہنچے تو پیچھے صبح سورج کے طلوع ہونے کا وقت تھا، یعنی سورج طلوع ہو چکا، ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہوئی۔ اس لشکر نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آنے والوں کو پہچان لیا کہ فرعون اور اس کا لشکر آ رہا ہے، اور فرعون اور اس کے لشکر نے پہچان لیا کہ وہ جو آگے لوگ ہیں دریا کے قریب، وہ کون ہیں؟ بنی اسرائیلی ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، اب آمنا سامنا ہو گیا، آمنا سامنا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اب وہ جملہ کہا، یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، آگے دریا سمندر، پیچھے فرعون، گویا یوں کہہ لیں آگے موجیں پیچھے فوجیں، آگے موجیں ہیں دریا کی، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، ہم تو مارے گئے دونوں طرف، آگے جاتے ہیں تو دریا برد ہوتے ہیں، ٹھہرتے ہیں تو فرعون آ کر مار دیتا ہے۔ اے موسیٰ کس محاذ پہ، کس مقام پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف، جواب آیا موسیٰ آپ فکر نہ کیجیے، ہماری مدد آپ کے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھا دیا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میری رہنمائی کرے گا۔ بس فرعون کا لشکر تھوڑا قریب ابھی پہنچنے ہی والا تھا، حکم الہی ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے قریب آئے، اے پیغمبر اب کیا کریں گے، اب آپ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے، یا کیا آپ کو حکم ہوا؟ جواب آیا کہ مجھے دریا میں لاٹھی مارنے کا حکم ہوا ہے۔ تو یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا کہ حضرت پھر جلدی کیجئے، جب حکم آ ہی گیا تو جلدی کیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے دریا میں لاٹھی ماری اور دریا میں راستے بن گئے۔ یہ دریا ظاہر ہے کوئی 10-20 فٹ گہرا نہیں تھا، سینکڑوں فٹ گہرا دریا ہے، سمندر ہے، اور اس سمندر میں جب لاٹھی ماری گئی تو اس کی تہہ تک جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ راستے بن گئے، جیسے برف کے بلاک ہوتے ہیں ایسے وہ بلاک بنتے گئے، 12 بلاک بن گئے، اور ان کے درمیان راستے، اور یہ قوم یہاں سے سفر کرتی ہوئی چل پڑی۔ فرعون کا لشکر جب یہاں پہنچا، فرعون ان کی قیادت کر رہا تھا، فرعون بالکل دریا سمندر کے کنارے آ کر کے رک گیا، ظاہری طور پر قوم کو خطاب کرنے لگا، باطنی طور پر ڈر رہا تھا۔ ظاہری خطاب کیا تھا؟ لوگوں دیکھو میرے حکم سے، میں نے نہیں کہا تھا مصر میں کہ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا یہ مصر میرا نہیں، مصر کے اندر نہریں چلنے والی میری نہیں، سمندر میرے نہیں؟ تو دیکھو میرے حکم سے میں پہنچا، میرے حکم سے یہ راستے بن گئے، تم نے کبھی سمندر میں راستے دیکھے؟ قوم نے کہا نہیں، فوجی نے کہا جی نہیں۔ اب ظاہری طور پر یہ قوم کو اعتماد میں لے رہا تھا، ظاہری طور پر قوم کو پوری طرح مستعد کر رہا تھا، لیکن باطنی طور پر اس کا اندر باطن جان رہا تھا کہ یہ میرے کہنے سے ہوا نہیں، یہ تو پہلے سے ہی ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بیتتی ہے، میرے لشکر کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اندر سے وہ ڈر رہا تھا۔
اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے اس نے اپنے گھوڑے کی لگام کو اپنی طرف کھینچا ہوا تھا کہ یہ چلے نا، وہ رکا ہوا تھا، لشکر بھی رک گیا، موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، ادھر فوج دیکھ رہی ہے، فرعون سے کہہ رہے ہیں سردار، اے ہمارے رب، اے ہمارے سربراہ، وہ دیکھو لوگ بھاگ کے جا رہے ہیں، پیچھا کریے۔ یہ جناب آپ نے اس نے گھوڑے کو لگام دے رکھی ہے کہ نہیں جانا نہیں ہے، گھوڑا رکا ہوا ہے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت قاہرہ سے جبرائیل علیہ السلام کو ایک سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سوار کر کے بھیجا، اور یہ گھوڑا بالکل فرعون کے گھوڑے کے ساتھ سے ایسے کر کے گزر گیا، جیسے آج کے دور میں روڈ پر ایک لڑکا موٹر سائیکل چلا رہا ہے جوان، اس کے قریب سے دوسرا لڑکا آ کر کے شو کر کے نکلتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے، تو تیری خیر تو مجھ سے آگے نکلا، تو وہ اپنی سپیڈ لگاتا ہے، اب یہ ریس لگ جاتی ہے۔ یہ گھوڑا جبرائیل علیہ السلام کا اس سے یوں کر کے آگے نکلا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ گھوڑا نہیں تھا، گھوڑی تھی، فرعون گھوڑے پر سوار تھا اور یہ گھوڑی پر سوار تھے جبرائیل علیہ السلام۔ یہ گھوڑی اس کے پاس سے گزری اور اس کو اپنی شیخی دکھا کر کے نکلی، تو اس گھوڑے کو اس گھوڑی کی وہ شیخی اچھی نہیں لگی، یہ اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ فرعون کے 1000 بار روکنے کے باوجود اب وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا اور وہ چل پڑا۔ جیسے ہی وہ دوڑا تو خوب تیز دوڑا، ظاہر فرعون کا گھوڑا تھا، کوئی معمولی دوڑنے والا گھوڑا نہیں تھا، خوب تیز دوڑا۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑے پر سوار تھے اور وہ اس سے بھی تیز دوڑ رہے تھے، یہ سرپٹ دوڑ رہا ہے اور اس کی فوج بھی پیچھے آنن فانن دریا کے اندر دوڑ پڑی۔ اب منظر کچھ یوں ہے کہ یہ دریا ہے، فرض کیجئے بحرہ یوں کر کے آر پار جانا ہے، یہاں موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ایسے کنارے پر پہنچ رہا ہے اور یہ نکلنا شروع ہو گئے، ادھر یہ داخل ہونا شروع ہو گئے۔ جب ان کا آخری فرد ادھر سے بحیرہ قلزم سے نکل گیا، ان کا آخری فرد اللہ کی قدرت جیسے ہی اندر داخل ہو گیا، حکم الہی ہوا، اے دریا ہمارے حکم سے چل۔ بس دریا چلا، دریا رواں ہوا، موجیں اٹھیں اور پورا کا پورا لشکر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن فرعون کو اللہ نے دریا کے اندر نہیں رکھا، سمندر کے اندر نہیں رکھا، بلکہ ایک طوفانی موج آئی اور اس نے اٹھا کر کے اس کو سمندر سے باہر پھینک دیا۔ آپ اندازہ کیجئے اللہ کی شان کا کہ جو حالات بتا رہے ہیں وہ یہ کہ فرعون اپنے اپنا گھوڑے پر سوار وہ دریا کے بالکل درمیان میں تھا۔ جب دریا کو چلنے کا حکم ہوا وہ کیا تھا؟ بالکل درمیان میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان سے اٹھا کر اس کو کنارے پہ پھینکا، کیونکہ کہا تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے، کیوں؟ تاکہ تو آنے والی انسانیت کے لیے کیا بن جائے؟ نشانی بن جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو غرق کیا اور دوسرے لوگوں کو بچا لیا، یعنی بنی اسرائیل کو بچا لیا۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھیے آیات کو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے کر نکلو، إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، یہ نکل گئے، دوسرا تیسرا چوتھا دن تھا، تو فرعون کے دل میں خود بات آئی یا کسی نے سمجھائی، تو فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے، کہا کہ ان هؤلاء لشرذمة قلیلون، یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہیں، وانہم لنا لغائظون، اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ دیکھو یہ نکل کے چلے گئے، بھاگ گئے ہماری سلطنت سے، تو ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، بغاوت کر گئے نا، یہ بغاوت کر گئے ہیں، غصہ دلا رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم سب ساز و سامان کے ساتھ ہیں۔ کیا مطلب؟ ہماری فوج ساز و سامان والی ہے، یا حاضرون کا ایک معنی یہ کہ ہم اسلحہ والے ہیں، یعنی ہماری فوج خالی ہاتھ نہیں ہے، اسلحہ، اور ان کے پاس تو اسلحہ وسلحہ کچھ نہیں ہے، ہم پیچھا کرتے ہیں، جا کر مار کے آ جاتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ، بس بات یہاں پر رک گئی، بات یہاں پر ابھی غرق والی بات نہیں ہے، غرق والی بات آگے آ رہی ہے۔ یہاں اللہ نے بات کو روک کر کے ایک عجیب درمیان میں بات کی ہے، اس کو سنیے۔ فرمایا فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ، یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ مصر سرسبز و شاداب تھا، دریائے نیل یہاں پر اس کا پانی ہر وقت بہتا تھا،
پھل تھے، باغات وغیرہ ساری چیزیں بتائی. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو اخرجناہم من جنات وعیون، انہیں باغوں اور چشموں سے نکال دیا، سرسبز و شاداب علاقے سے نکال دیا. وکنوز ومقام کریم، اور خزانوں اور نفیس مکانات سے بھی نکال دیا. کیا مطلب؟ یعنی ظاہر ہے جو لوگ، جہاں جو خطہ سرسبز و شاداب ہوتا ہے، جہاں آمدنی کے ذرائع بہت ہوتے ہیں، تو وہاں پر ظاہر مالی وسائل زیادہ ہوتے ہیں، مال زیادہ ہوتا ہے، اور جہاں مال زیادہ ہو تو وہاں پر مکانات بھی عمدہ اور اعلیٰ ہوتے ہیں. تو گویا ان کو ان کے محلات سے اور ان کو ان کے خزانوں سے نکال دیا، سبزوں سے نکال دیا، باغات سے نکال دیا. کذالک، اسی طرح، یعنی ایسے ہی کر کے ہم نے، یعنی یہی بات ہے کہ ہم نے ان کو نکال دیا. اب ان کو تو نکال دیا، اگلی بات بڑی مشکل ہے، توجہ کیجیے گا. وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا، ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن کو صرف خود اپنے مطالعے سے مطالعہ کیجئے، کسی مفسر کی تفسیر کا مطالعہ کیجئے، صرف ترجمے سے آپ قرآن پاک کو شاید نہیں سمجھ پائیں گے. اس کی بہت ساری آیات، ہاں کچھ آیات وہ ہیں جو بالکل آسان ہیں، ان کو صرف ترجمے سے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن کچھ آیات وہ ہیں کہ جن کو صرف ترجمے سے نہیں سمجھا جا سکتا. اب یہاں ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث کر دیا. کن کا؟ ان باغات کا، مکانات کا، ان نہروں کا. ہاں جی، یہی بات سمجھ میں آتی ہے نا. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. ترجمہ یہی ہے لیکن یہ بات درست، اب کیسے درست نہیں ہے ذرا یہ سمجھیں. بنی اسرائیل مصر سے نکلے، بحیرہ قلزم پار ہوئے. قرآن کہتا ہے یتیہون فی الارض، اب سمندر پار ہونے کے بعد یہ ایک وادی میں بھٹکتے رہے 40 سنتن، 40 سال تک. کتنے سال تک؟ 40 سال اس وادی میں رہے. اس کو وادی طے کہتے ہیں، طے، ٹھیک ہے. اور اسی کو جو ہے وہ اسی جگہ کو یوں کہہ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کی جگہ، حضرت ہارون علیہ السلام کے انتقال کی جگہ کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی یہی ہوا، ہارون علیہ السلام کا انتقال بھی یہی ہوا. یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر من و سلوہ اتارے گئے. یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بنی اسرائیل تھے اور موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پہاڑ پر گئے، واپس آئے تورات لے کر، انہوں نے ماننے سے انکار کیا. 70 لوگ لے کر کے گئے طور پہاڑ پر، وہاں 70 کے 70 موت کی آغوش میں اللہ نے پہنچا دیے. پھر ان کو زندہ کیا، پھر واپس آئے. اور یہیں پر ایک بچے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا. ہاں جی، یعنی ایک بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا تھا. سورہ بقرہ کا پس منظر. وہ یہ سارے واقعات کس جگہ پہ موجود ہیں؟ اسی وادی طے میں ہوئے. وادی طے سے واپس بنی اسرائیل مصر میں نہیں آئے. آپ ذرا دیکھیے، تصور کیجیے، وادی طے میں جانے سے پہلے بحیرہ قلزم ہے، اس سے پہلے مصر ہے، اور مصر اور وادی طے کے درمیان یہ سمندر ہے. اس سمندر سے پار جانے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں تھے. اللہ نے اسی لیے تو یہ ذریعہ بنایا راستہ بنانے کا. ٹھیک ہے. اب یہ واپس جب آئے نہیں تو ان کو بنی اسرائیل کو یہاں کا وارث کیسے بنا دیا؟ سوال بنتا کہ نہیں بنتا؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ان خزانوں کا مالک بنا دیا، وارث بنا دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل واپس نہیں آئے. تو پھر تو نعوذ باللہ قرآن پاک کی یہ بات سچی نہیں ثابت ہوتی. تو قرآن نے کیوں کہہ دیا؟ ہے نا بات سمجھنے والی. اب اس کا جواب سمجھیے. قرآن مجید میں ہی سورۃ الدخان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اس مصر کا وارث ہم نے دوسری قوم کو بنایا ہے. اس مصر کا وارث کس کو بنایا؟ بنی اسرائیل کو نہیں بلکہ دوسری قوم کو، یعنی وہ قبطی ہی تھے جو وہاں پر موجود تھے، انہی کو اس کا وارث بنایا. اور یہ وہ لوگ تھے جو فرعون سے الگ لوگ تھے، یعنی فرعون اور فرعون کا لشکر تو مارا گیا. اب یہ عمومی لوگ جو عامی لوگ تھے نا، ان کو ہم نے کس کا؟ مصر کا وارث بنا دیا. کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ سورۃ الدخان میں بتایا. اب گویا کہ تاریخ بھی بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل واپس نہیں آئے، قرآن بھی کہتا ہے بنی اسرائیل کے علاوہ کو ہم نے وارث بنایا. تو پھر خود قرآن یہاں پر کیوں کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا؟ ایک جگہ پہ قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ کو وارث بنایا، دوسری جگہ پہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں بنی اسرائیل کو وارث بنایا. تو بعد میں تو تضاد ہے نا، ہے کہ نہیں تضاد؟ اس کا جواب یہ ہے
اللہ پاک نے یہاں پر بالکل یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان خزانوں کا وارث بنایا. اللہ پاک نے یہ کہا کہ ہم نے کذالک، اسی طرح، یعنی جیسے ان کو خزانوں کا مالک بنایا تھا. توجہ کیجیے گا، جیسے ان قبطیوں کو ہم نے مصر میں خزانوں کا مالک، باغات کا مالک، بڑے اچھے مکانات کا مالک اور جو ہے ان چیزوں کا مالک بنایا تھا، اسی طرح ہم نے بنی اسرائیل کو بھی پھر وارث کیا. کس کا؟ ایسے خزانوں کا. کس کے؟ ایسے خزانوں، ان خزانوں کا نہیں، ایسے خزانوں کا. اور وہ ایسے خزانے کہاں دیے؟ 40 سال وادی طے میں بھٹکتے رہے. 40 سال کے بعد جناب یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ نے پھر وہی حکم دیا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیا تھا کہ اگر تمہاری قوم نے کسی جگہ پہ جا کے پڑاؤ ڈالنا ہے، کسی شہر میں، کسی آبادی میں جانا ہے، تو پھر ان سے کہو کہ جا کر کے قوم عمالقہ سے جنگ کریں، ارض فلسطین اور شام کو حاصل کر لیں. تم جاؤ، تمہارا جانا بس تمہارے جانے کی دیر ہے، قوم عمالقہ شکست کھا جائے گی، تم جاؤ. یوشع بن نون علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اور یہ اب وہ قوم ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جوانوں کی اولاد ہے. وہ مر چکے، بوڑھے ہو چکے، کب چکے، اب ان کی اولاد ہے، ان کے اندر ولولہ ہے، ان کے اندر جوش ہے، یوتھ ہے جناب، یوتھ. ہاں جی، وہ یوتھ اٹھی اور انہوں نے آ کر کے قوم عمالقہ پر حملہ کیا اور ارض فلسطین اور شام اور اردن کو انہوں نے قوم عمالقہ کی یرغمالی سے اس کو نجات دے دی. اب یہ اپنے آبائی اور اصل وطن میں چلے گئے. اب بات سمجھ رہی؟ بنی اسرائیل کا اصل وطن کون سا تھا؟ ارض شام تھا، مصر نہیں تھا. مصر تو جناب یوسف علیہ السلام کی وساطت سے یہاں پر پہنچے تھے، ورنہ اصل تو ان کا علاقہ یہ تھا. اپنے اصل علاقے میں جانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے کے زمانے میں بھی کہا گیا جہاد کیجئے. انہوں نے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جائیے، آپ اور آپ کا رب جا کے جہاد کریں، ہم نہیں لڑیں گے. اب 40 سال ان کو 40 سال کی سزا دی گئی. اب 40 سال کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کو کہا گیا آپ اپنی قوم کو لے کر کے جہاد کے لیے نکلیے. انہوں نے حکم دیا، وہ تیار ہو گئے، تیار ہو کر کے وہاں پر چلے گئے. اب جہاد ہوا، فتح ہو گئی. اس فتح کی صورت میں ارض شام و فلسطین پر ان کا قبضہ ہو گیا. اب سنیے، ارض شام و فلسطین مصر سے زیادہ سرسبز و شاداب تھا. وہاں خزانے زیادہ تھے، وہاں باغات زیادہ تھے، وہاں اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ تھیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جیسے ان کو ہم نے، یعنی ایک قوم کو خزانوں والی جگہ سے نکالا، سرسبز و شاداب جگہ سے نکالا، تو جن کے پیچھے یہ نکلے تھے، ان نکلنے والوں کو تو غرق کر دیا، لیکن جن کے پیچھے نکلے تھے وہ یہاں تہی دامن تھے، یہاں غلامی کی زندگی گزارتے تھے، ان کو ہم نے آنے والے وقتوں میں ایسے ہی خزانوں کا مالک بنا دیا. اب سمجھ آئی بات؟ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُمْ. بات یہ درمیانی بات تھی. درمیانی بات کے بعد اب پھر اصل اسی واقعے کی طرف دوبارہ لوٹ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا پیچھا کیا فرعون اور اس کے لشکر نے. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو انہوں نے سورج نکلتے ہی ان کا تعاقب کیا. سورج نکلتے ہی ان کا تعاقب کیا، اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ صبح سویرے مصر سے نکلے، یہ معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ صبح سویرے مصر سے نہیں، مصر سے تو یہ اپنے وقت میں دن یا رات کسی وقت میں نہیں. یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دریائے کلزم کے، سمندر کلزم کے کنارے پر جب بنی اسرائیل پہنچے، اس وقت فوج جو فرعون کی تھی وہ اس وقت ان کے سامنے آئی کہ جب سورج کے نکلنے کا وقت تھا. اسی کو تعبیر کرتے ہوئے فرمایا فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، یہ سورج کے نکلنے کے وقت ان کا تعاقب کر چکے، یا تعاقب انہوں نے کیا، یعنی ان کے پیچھے پہنچ چکے. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا. جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، میں نے اس کی عرض کر دی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو دیکھ لیا، انہوں نے ان کو دیکھ لیا. اب جب دیکھنے کے بعد قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے. قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے برجستہ جواب دیا حکم الہی سے، کیا؟ ہرگز نہیں. ہرگز کیا مطلب؟ ہم پکڑے نہیں گئے، مطمئن رہو، تسلی رکھو، مجھے اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا تمہارا پیچھا کیا جائے گا، پیچھا تو ہو گیا، لیکن میں سفر ہجرت پہ نکلا ہوں. سفر ہجرت پہ نکلنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا. فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مار دیجئے، تو دریا پھٹ گیا. فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، اور ہر ایک ٹکڑا ایسا ہو گیا گویا
بڑا پہاڑ، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا۔ کن کو؟ فرعون اور اس کے لشکر کو۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور موسیٰ اور ان کے سب ساتھ والوں کو تو بچا لیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ ان کو بچا لیا، ان کو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، یہ آیت کریمہ اب دوسری دفعہ آ رہی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ بے شک اس قصے میں نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے کون؟ مشرکین مکہ یا قرآن کے جتنے بھی مخاطبین ہیں، اکثر لوگ ایمان لانے والے۔ اگر آپ غور کریں تو پوری دنیا میں اس وقت اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کافر ہیں، ایک بات۔ پھر جو مومن بھی ہیں، 1.5 پونے 2 ارب یا 1.25 ارب جتنے بھی مسلمان ہیں، ان مسلمانوں میں بھی اکثر وہ ہیں کہ جو یقین نہیں رکھتے، نام کے مسلمان ہیں، یقین نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تمہارا پروردگار تو غالب مہربان ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ چاہے تو ان انکار کرنے والوں کو فوراً گرفت میں لے آئے، لیکن اللہ ایسا کرتے نہیں ہیں، وہ رحیم بھی ہے۔ اگرچہ انکار کرنے والوں کو گرفت کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، لیکن اللہ ایسا کر نہیں رہے، اس لیے کہ اللہ رحیم بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی صفت رحیمیت کے تناظر میں اپنی خاص رحمتوں سے نواز دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔